تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی مصطفیٰ بھی ہے. مصطفیٰ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ آئے, مصطفیٰ کی آمد ہوئی. مصطفیٰ کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے منتخب کردہ, چنا ہوا, پسند کیا ہوا, اختیار کیا ہوا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پہلے, تمام چیزوں سے پہلے منتخب کیا, اور آپ کے صدقے میں اور آپ کی پیدائش کی وجہ سے, آپ کو دنیا میں بھیجنے کی وجہ سے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا. یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے گزر رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کی مختلف روایات کے مطابق اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ان دنیا کے اندر اور آپ کا تشریف لانا اس مہینے کے اندر بڑی بابرکت کی چیز ہے. یہ مہینہ بڑا متبرک ہے, بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس لیے کہ اس کا سلسلہ اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. بھائی بزرگوں دوستوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ہمارے یہاں ہمارے زمانے میں کچھ عجیب سی چیزیں, کچھ بات, کچھ روشنی میں نے پچھلے جو میں نے بیان کی. ایک مثال سے بات کو سمجھیں کہ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آنے والا, کوئی بڑا عزیز آنے والا, کوئی بڑی ہستی, بزرگ ہستی, کوئی شخصیت آنے والی کو بطور مہمان کی, تو جو ہمارے بڑے ہیں مہمان کے استقبال کے لیے, اس کی میزبانی کے لیے, اس کی مہمان نوازی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں, اور ذہن اور خیال میں یہ سوچتے ہیں کہ جو آ رہے ہیں, عالم صاحب آ رہے ہیں, یا بزرگ صاحب آ رہے ہیں, یا ہمارے بڑے رشتے دار آ رہے ہیں, ہم ان سے مشورہ لیں گے, ہم ان سے جو ہے اچھی نصیحتیں حاصل کریں گے, ان سے اچھی باتیں حاصل کریں گے, اور ان سے جو ہے کافی دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, ان کی آمد پر ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں. اور بچوں کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ آج فلاں ماموں آ رہے ہیں, یا نانا آ رہے ہیں, یا فلاں عالم آ رہے ہیں, یا فلاں بزرگ آ رہے ہیں, یا ہمارے گھر پہ فلاں مہمان آ رہے ہیں, تو اب بچوں کی خوشی الگ ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اب مہمان آ رہے ہیں تو ان کی پانی پینے کے لیے مٹھائی کا انتظام ہوگا, نمکین کا انتظام ہوگا, شربت کا انتظام ہوگا, سموسے بھی آ جائیں گے, اور کھانے میں بھی بریانی بھی بن سکتی ہے, چکن بھی بن سکتی ہے, سیویاں بھی بن سکتی ہیں, حلوے بھی بن سکتے ہیں. بچوں کی خواہش الگ ہوتی ہے اور بڑوں کی خواہش الگ ہوتی ہے. ایک مہمان اور ایک بڑا گھر پر آنے کی وجہ سے لوگوں کی خواہشیں اور سوچ اور فکر تبدیل ہوتی ہے. بڑے اپنے انداز میں سوچتے ہیں اور چھوٹے اپنے انداز میں سوچتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے کہ جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا, اور جو چھوٹے حضرات ہیں جو بچوں کی طرح ہیں, جن کا ذہن بچوں کی طرح چل رہا ہے, تو انہوں نے سوچا, کھانے پینے کے انداز کو سوچا کہ آقا آ رہے ہیں تو بریانی بنایا جائے, آقا آ رہے ہیں تو حلوہ بنایا جائے, آقا آ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ملیدہ بنایا جائے, آقا آئے ہیں تو کھانے کا نظم کیا جائے. اس طریقے سے تو بچوں والی سوچ ہے. بزرگوں والی سوچ, بڑوں والی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا تو کس مقصد سے بھیجا. میرے بزرگوں دوستوں, قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر بڑے جامع اور بلیغ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سن لو کان کھول کر کہ تمہارے لیے اپنی زندگی جو گزار رہے ہو، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کو نمونہ بناتے ہو، زندگی کو کسی آئیڈیل کے طور پر، زندگی کے اندر کسی کو آئیڈیل کے طور پر منتخب کرتے ہو. آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کا طریقہ خاص طور سے یہ ہے کہ ہمیں لباس جو پہننا ہے تو یہ ٹی شرٹ، یہ جینس اور یہ شرٹ فلاں ہیرو نے پہنا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا، تو ہم نے سلمان خان کو اپنا آئیڈیل بنا کے اس کے لباس کو اپنایا. فلاں ہیرو کا ہیئر اسٹائل اور بال کٹانے کی، بال رکھنے کی جو اسٹائل ہے، جو طریقہ ہے، وہ بڑا پسند آیا، تو ہم نے فلاں ہیرو کو آئیڈیل بنا لیا. فلاں کھلاڑی، اس کے چلنے کا انداز یہ ہے تو اس کھلاڑی کو آئیڈیل بنا کے اس کے انداز پر ہم نے اپنی چال کو بنا لیا. اسی طریقے سے زندگی کے مختلف کاموں کو ہم نے غیروں کو اپنا آئیڈیل منتخب کر کے لباس کو کسی کے طریقے پر اپنایا، بال کی کٹنگ کو کسی کے طریقے پر اپنایا اور زندگی کی چال ڈھال کو کسی کے طریقے پر اپنایا. تو ہم کمزور ہیں اس بات پر کہ زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا یہ ہماری مجبوری ہے. ہم کسی نہ کسی کو دیکھ کر کھانے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کو دیکھ کر پہننے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کو دیکھ کر زندگی کے مختلف چیزوں کو ہم منتخب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے بہترین طریقے سے زندگی گزارو، کچھ الگ ہٹ کے زندگی گزارو، سب سے پسندیدہ زندگی گزارو، سب سے محبوبیت والی زندگی گزارو، وہ زندگی جس کو اپنانے سے اور جس کو گزارنے سے لوگوں کی نگاہ میں تم محبوب ہو جاؤ گے، اپنے گھر والوں کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے، باہر والوں کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے، پڑوسیوں کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے، رشتے داروں کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے، یہاں اور علاقے والوں کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے، ضلع والوں کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے اور پوری دنیا کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے. وہ آئیڈیل اور وہ نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یا اگر ان کو آئیڈیل مان لو، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر تم کھانے کا طریقہ ان سے سیکھو، پہننے کا طریقہ ان سے سیکھو، چلنے کا طریقہ ان سے سیکھو، بکریاں چرانے کا طریقہ ان سے سیکھو، خریدنے کا طریقہ ان سے سیکھو، شادی کرنے کا طریقہ ان سے سیکھو، بیچنے کا طریقہ ان سے سیکھو، سفر کرنے کا طریقہ ان سے سیکھو. زندگی کے موت جتنا بھی کام تم کر رہے ہو، استعمال جا رہے ہو، تو یہ سوچو کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ استعمال کرنے کس طرح جاتے تھے. آج ہم نے سوچا نہیں، ہم نے فلاں کو دیکھا، ہم نے فلاں کو دیکھا، ہم نے غیروں کو دیکھا اور کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں. نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ استعمال کی ضرورت ہے، نہ پاکی کی ضرورت ہے. آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ غیروں کو اپنا شعار بنا رہا ہے، غیروں کے طریقوں کو اپنا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہوگی جب ہم اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب نہ بنائیں؟ اللہ کی چنی ہوئی ذات کو، اللہ کی پسند کی ہوئی ذات کو، اللہ کی محبوب ذات کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، ان کے طریقے کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، تو میرے بھائیو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہوگی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر تشریف لائے. آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملا دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، تم چاہتے ہو کہ مجھ سے مل جاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ سے ملا دیا جائے. یہ حدیث مبارکہ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
روشنی کو روشن کرے، کوئی دیا جلائے، کوئی بلب جلائے، ٹیوب لائٹ جلائے، کوئی بھی روشنی کرے. اب اس نے روشنی کو جلائی، چراغ کو جلایا، موم بتی کو جلائی، اور اب جو ہے اس کے ارد گرد پتنگے آ کے ناچنے لگے، پتنگے اکٹھا ہونے لگے. دیکھیں جیسے پاکھی کہتے ہیں، ابھی برسات جب شروع ہوتی ہے اور مغرب کے بعد دیکھیں جہاں اندھیرا ہوا لائٹ جلی تو پتنگے آگے، پروانے آگے، پھر کیا کرتے ہیں اس کے ارد گرد ناچنے لگتے ہیں. اتنا ناچتے ہیں کہ وہی اپنا دم توڑ دیتے ہیں، انہیں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں اور ختم کر لیتے ہیں، مٹا لیتے ہیں. صبح کو دیکھیے تو جس جگہ پر، جس مقام پر چراغ یا لائٹ یا موم بتی جلی ہوئی رہتی ہے وہاں کو دیکھیے، وہاں پر دیکھیے تو بڑے سے پتنگے مرے ہوئے اور ختم ہوئے پڑے رہتے ہیں. انسان ان کو بہار کر اور صاف کر اور جھاڑ کر الگ کرتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ میں اسی طریقے سے دنیا کے اندر آیا ہوں. میں آیا ہوں کہ ایک آگ ہے جو جہنم کی آگ ہے، اور اس جہنم کی آگ سے اللہ کے بندوں کو کمر پکڑ پکڑ کر ہٹا رہا ہوں کہ یہ اس آگ سے باز آ جائیں. جیسے انسان جب اپنے چراغ، جلائے ہوئے چراغ سے پتنگوں کو ہٹا ہٹا کر الگ کرے کہ یہ جلنے نہ پائے تو وہ کتنا سنبھالے گا، کتنا روکے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو جل ہی جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، بجھا رہا ہوں، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. تم جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، تم جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو، اور میں ہوں کہ ہلاک ہو جا رہا ہوں، پریشان ہو جا رہا ہوں، راتوں کی نیندیں میری خراب ہو جا رہی ہے، میں صحیح ڈھنگ سے جو ہے سو نہیں پاتا اور صحیح طریقے سے آرام نہیں کر پاتا، صرف اس فکر میں کہ میری امت جہنم سے بچ جائے. اور میری امت کا یہ حال ہے کہ وہ من مانی اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، نبی کو بھول گئی، نبی کے طریقے کو بھول گئی، نبی کے اصول کو بھول گئی، نبی کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت کو بھول گئی. یہ امت کا حال ہے. نبی اس لیے آئے کہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بتائے ہوئے طریقے ہیں، وہ تمام طریقے وہی چیزیں ہیں جن پر چل کر اور جن پر عمل کر کے ہم اور آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں. اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ربیع الاول کے مہینے کو پا کر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان، تمام برادری، ہر انسان اور ایمان والا خاص طور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے. فرمایا لا یؤمن احدکم، تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اس وقت تک ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا، کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ وہ مجھے پسند نہ کرنے لگے. کون کہہ رہا ہے؟ آقا کہہ رہے ہیں کہ میں، ہماری اور آپ کی پسند کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ، کہ وہ مجھ کو اتنا نہ ماننے لگے، اتنا نہ پسند کرنے لگے، اتنی مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. حتی اکون احب الیہ من والدی، جتنی اپنے باپ سے کرتا ہے، وولدی، جتنی اپنے لڑکے سے کرتا ہے، والناس اجمعین، اور جتنا تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو اپنے باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. ہم اور آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندگی کے اندر اتارے، ایک ایک سیرت کو زندگی کے اندر اتارے، آپ کے لائے ہوئے طریقے پر چلے اور عمل کریں، تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اور اللہ کے محبوب بندے بھی اللہ کی جنت کے وارث ہوں گے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کی جو خوف کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی
سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام قسم کے خرافات اور بدعات سے محفوظ فرمائے.